الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات آمنت بالله. صدق الله العظيم. صدق الله صدق رسول النبي الكريم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام حجاج کرام، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بندہ ہے نچیز کی جانب سے السلام علیکم قبول کیجیے. میں نے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کو تلاوت کر کے اس کا شرف حاصل کیا، جس کا یہ ترجمہ ہے کہ بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں. میرے بھائیوں، 3 سال کی قید شعیب بنی ہاشم ہے، جس میں ایسا وقت بھی آیا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. گھاٹی کے جھاڑیوں کے پتے سب کے سب کھا لیے گئے تھے. بھوک اور پیاس کے مارے بنی ہاشم کے بچوں کی زبانیں خشک ہو گئی تھیں، جن کو تر رکھنے کے لیے سوکھے چمڑے ابال کر ان کے حلق میں بوندیں ٹپکائی جاتی تھیں. بنی ہاشم کا پورا قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا. ستمگارے کا نقشہ دیکھنا ہو تو یوم طائف دیکھ لیجیے، جہاں ایک دن میں وہ کچھ بیت گیا جو مکہ میں 10 سال میں نہیں بیتا تھا. طائف کے سرداروں نے دعوت حق، دعوت توحید کو کارت سزا کے انداز میں ٹکرا دیا. آپ سے جو کچھ انہوں نے کہا اس کو سننے کے لیے بڑے جگرے کی ضرورت ہوتی ہے. نقل کفر نباشد. ایک سردار نے کہا کہ اللہ کو تم جیسے مفلس و کلاش کے سوا رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا. اس طرح تو وہ گویا خود کعبے کے غلاف کو چیک کر رہا ہے. ایک سردار نے کہا کہ میں تم سے بات کرنے کا بھی رواں دوا نہیں، اس لیے کہ اگر تم سچے ہو اور واقعتاً رسول ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں کہیں توہین کا مرتب ہو جاؤں، عذاب الہی کا نوالا بن جاؤں. اور اگر تم جھوٹے ہو تو کسی جھوٹے سے کلام کرنا میری شان کے خلاف ہے. ایسے ہی ہو جملے ان سرداروں میں سے ہر ایک نے کہے. پھر اسی پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر احوال مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو کچھ گنڈا کو اشارہ کر دیا گیا. اوباش لوگ آپ کے گھر جمع ہو گئے. پھر وہ نقشہ جمع ہے جس پر آسمان اور زمین لرز گئے تو کوئی تعجب نہیں. ان اوباشا نے محبوب رب العالمین سیدنا اولین و آخرین پر پتھروں کی بارش شروع کر دی. تاک کر توخنے کی ہڈیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تالیاں پیٹی جا رہی ہیں. جو کا جستی عطر لہو لوان ہو گیا، نورانی شریف خون سے بھر گئی.
اور پیر جم گئے۔ ایک موقع پر آپ ذوف کے مارے ذرا بیٹھ کے تو دو گنڈے آگے بڑھتے ہیں اور بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اعتبار سے ابتلاء اور امتحان کا یہ نقطہ عروج سلیمک سے ہے۔ شہر سے باہر آ کر آپ ایک پتھر سے ٹیک لگا کر تشریف رکھتے ہیں۔ اس موقع پر وہ دعا آپ کی زبان مبارک سے نکلتی ہی ہے جس کو پڑھتے سنتے اور سناتے وقت کلیجہ شک ہوتا ہے۔ اللہم علیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلاتی وحوانی حال الناس۔ ہے اللہ، کہاں جاؤں، کہاں فریاد کروں، تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں۔ اپنی قوت کی کمی، اپنے وسائل و ذرائع کی کمی کی اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کی۔ الا من تاکلانی الا بہید یجحومانی ہو الا عدو و ملکت امری۔ اے اللہ، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا تو نے میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا؟ وہ جو چاہیں میرے ساتھ کر گزریں۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی۔ پروردگار، اگر تیری رضا یہی ہے اور اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں، مجھے تشدد کی کوئی پرواہ نہیں۔ سر تسلیم خم میں جو مزار یار میں آئے، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات۔ اے رب، میں تیرے روح انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں جس سے ظلمات بھی منور ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے یوم احد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ اور آپ نے جواب میں فرمایا نعم، ہاں یوں طائف میری زندگی کا سب سے زیادہ سخت دن تھا۔ یہ تمام مسائل مشکلات کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صحابہ اکرام رضی اللہ پر بھی۔ اس میں ایک نقطے کی بات ہے، اس پر غور کیجئے۔ مجھے کہ ہمارا صبر ہے کبریا یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ سیدنا آدم محبوب رب العالمین ہیں، جو اس بات میں شک کرے کافر۔ پھر یہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر، جو شک کرے وہ کافر۔ ان دونوں کو جوڑیے، کیا اللہ اس امر پر قادر نہ تھا کہ انقلاب بھی آ جاتا اور محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہو سکتا تھا لیکن ہوا نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ سوچیے کیوں نہیں ہوا؟ خدا کے لیے مجھے اس کا جواب دیجیے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو مجھ پر اور آپ پر حجت قائم نہ ہوتی۔ انقلاب صرف عرب میں لانا مقصود نہیں تھا، اسے پوری دنیا میں لانا تھا، وہ انسانوں کے ہاتھوں آنا تھا۔ معجزے تو رسولوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے تو نہیں ہے۔ آگے جو کام کرنا تھا اس کے لیے اسوا کیسے بنتا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہوتی؟ اس لفظ اسوا کو یہاں سمجھیے، اللہ کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا۔ اس کا حکم تو یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی لو، برداشت کرو۔ اللہ کی شان بہت اعلیٰ وارف ہے، اس لیے صرف تم بطور فہم بہت ڈرتے ڈرتے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم احساسات پر قیاس کریں تو کیا بیتی ہوگی اللہ پر جب طائف میں اس کا محبوب پتھروں کی زد میں تھا، جب تالیاں پیٹ رہی تھیں، لیکن اس کا فیصلہ یہی تھا کہ محمد صبر کرو، جی لو، برداشت کرو۔ وہی بات جو ہاں جاب اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، جیسا کہ میں آل یاسر پر ظلم و ستم کے واقعے کے دوران آپ کو سنا چکا ہوں۔ اسی طرح کی دور میں مختلف مصائب و اظہار ثانی طنز اصلاح کے مختلف موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی علیہ کے ذریعے یہ ہدایت مل رہی ہے کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ مختلف اسالیب سے صبر کی ہدایت و تلقین۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جیسے کہ ہمارے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ویسے آپ بھی صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا سہارا بس اللہ ہی ہے۔ یعنی صبر کے لیے بھی کوئی سہارا چاہیے تو آپ کا سہارا ہم خود ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، پس صبر کیجئے اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، کہیں مچھلی والے کی طرح جلدی نہ کر لیجئے۔ وَاصْبِرْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، اللہ محسنین یعنی خوب کاروں کو اجر